السلام علیکم جی، کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تبصرہ نگاروں کی رائے۔ اسٹیٹسٹکس ڈپارٹمنٹ، محکمہ شماریات، اردو میں ذرا آسان لگتا ہے، محکمہ شماریات نے جو فگر جاری کیے ہیں افراط زر کے، اس کے مطابق سی پی آئی جو کنزیومر پرائس انڈیکس ہے اس میں 1% کمی ہے، جبکہ ایس پی آئی جو ہے سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے اس میں 1% کا اضافہ ہے۔ یوں 1% کمی 1% اضافہ تو معاملہ نیوٹرل ہو گیا، یعنی افراط زر تقریباً مارجنل فرق کے ساتھ وہیں پہ کھڑی ہوئی ہے۔ لیکن افراط زر حکومت کا دعویٰ ہے وہیں پہ کھڑی ہے، چیزیں جو ہیں وہ دن بدن عوام کی پہنچ سے جو ہے وہ دور ہوتی جا رہی ہیں، ان کی منیمم جو بیس پرائس ہوتی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ جیسے مجھے یاد ہے کہ جب ہم نے رپورٹنگ شروع کی تو ایک چیز جو تھی پاکستان کے اندر ویجیٹیبل کی منیمم پرائس جو ہوتی تھی، جب اس کی کراپ آتی تھی اور وہ ابینڈنٹلی مارکیٹ میں دستیاب ہوتی تھی، وہ 5 روپے کلو تک بھی آ جاتی تھی۔ وہ گاجر لے لیں، آلو لے لیں، پیاز لے لیں، یہ ساری چیزیں۔ اب وہ تمام تر جب فصل آ جانے کے باوجود بھی وہ 50 روپے سے نیچے نہیں آ پاتی، تو یہ تقریباً یہ پچھلے 30 ایک سال کے اندر یہ 10 گنا کا سفر ہو گیا، مطلب اس حکومت کے آنے کے بعد۔ گزشتہ دور کے اندر کی اگر میں بات بتاؤں تو کبھی بھی پرائس 30 روپے پر کے جی سے نیچے نہیں جا پاتی تھی، وہ منیمم پرائس طے ہو گئی ہوئی تھی۔ 2 سالوں میں یہ قیمت بڑھ کے 50 روپے پہ آ گئی ہے، مطلب بڑا بھی سستا ہوگا اگر یہ ویجیٹیبل تو وہ یہ ہوگی۔ ایک بات، اب دوسری طرف حکومت کہہ رہی ہے افراط زر میں اضافہ نہیں ہو رہا، قیمتی چیزوں کی قیمتیں پکڑائی نہیں دے رہی، تو یہ ہو کیا رہا ہے؟ ایک بات حکومت دوسری بات یہ کہتی ہے کہ معیشت درست سمت میں جا رہی ہے۔ پرائم منسٹر صاحب ایک سے زائد مرتبہ جو ہے وہ درست سمت کی نشاندہی کر چکے ہیں۔ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ قابو کرنے کا انہوں نے وعدہ کیا تھا وہ ان کے بیان کے اگلے دن 150% بڑھا ہے۔ یہ انڈیکیٹرز کچھ اور بتا رہے ہیں۔ پرائم منسٹر جو بولتے ہیں کہ اکانومی بحال ہو گئی ہے اور اسد عمر صاحب ان کی لے میں لے ملاتے ہیں، تال سے تال ملاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر میاں اظہر صاحب کے صاحبزادے حماد اظہر صاحب میدان میں آ جاتے ہیں، وہ بھی یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ میں آج پڑھا لکھے لوگوں کا پینل میں نے اس لیے لیا ہے کہ یہ کہاں پہ دیکھتے ہیں فگر، یہ کہاں کس بنیاد کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ اکانومی ریوائیو کر گئی ہے، یہ اکانومی بہتری کی طرف چلی گئی ہے اور لوگوں کو ریلیف ملے گا۔ میں وہ بنیاد جاننا چاہ رہا ہوں ان کے بقول یا ان کی اس سرشت کے اندر۔ یہ جی آج کا موضوع ایک ہی رکھا ہے ہم نے اکانومی کے ریلیٹڈ ہی، اور اس میں کنزیومر پرائس کی بھی بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں چودھری ظفر محمود صاحب، آپ تاجروں کی نمائندگی کرتے ہیں، صنعت کاروں کی نمائندگی کرتے ہیں، ایکسپورٹر ہیں جی۔ افریقہ کی جو کمیٹی بنی ہوئی ہے افریقہ کو ایکسپورٹس کی، جو لاہور چیمبر کی کمیٹی بنی، اس کو بھی ہیڈ کرتے ہیں اور کئی سالوں سے کرتے ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کا تشریف لانے کا۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اسٹوڈیو میں ارسلان رفیق بھٹی صاحب، ہمدم درینا، اور ہمارے بیورو چیف ہیں آپ دن میڈیا گروپ کے، اور جو ہے وہ بہت شکریہ سر آپ کا بھی تشریف لانے کا۔ اور اگر ہم بات کریں اسکائپ کی تو خالد محمود رسول صاحب نے ہمیں جوائن کیا جی، کالم لکھتے ہیں پولیٹیکل اکانومی کے اوپر، آپ روزنامہ ایکسپریس میں ملاحظہ کر سکتے ہیں، بڑی سنجیدہ گفتگو فرماتے ہیں۔ خالد صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی۔ اور فون لائن پہ جی آج ہمارے ہمدم درینا ہیں جی، وہ بھی صابر شاہ صاحب تو ہمدم درینا ہوئے نا جی، انہوں نے جوائن کیا ہے جناب سید صابر شاہ صاحب۔ شاہ صاحب کو ہمدم درینا کہہ کے ہم اپنی عزت میں اضافہ کرتے ہیں، کیونکہ شاہ صاحب اس وقت پاکستان کے نامور انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، اور روزنامہ جنگ کے فرنٹ پیج کے اوپر جس موضوع پہ یہ قلم اٹھا لیں اس کا حق ادا کر دیتے ہیں۔ بہت شکریہ شاہ صاحب ہمیں جوائن کرنے کا۔ آپ سے ہی میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ سر مجھے یہ بتائیے، جب ہم گراؤنڈ ریئلٹیز دیکھتے ہیں تو فیکٹرز جو ہیں وہ کچھ اور چیز کی انڈیکیشن کرتے ہیں، اور پرائم منسٹر ہمارے کہتے ہیں کہ اکنامک ریوائیول ہو گئی ہے اور ہم صحیح ٹریک پہ چڑھ گئے ہیں۔ وہ کیا دیکھ کے سر بات کرتے ہیں؟ میں وہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ انہیں کہاں سے وہ پازیٹیوٹی نظر آتی ہے، میری رہنمائی کیجیے گا۔ رضی صاحب، اکانومی کی صورتحال اگر میں دیکھوں اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے فگرز دیکھوں، ڈیٹیل میں جائیں گے تو آپ کے ناظرین بور ہو سکتے ہیں، لیکن اتنی بات میں کروں گا کہ شاید پرائم منسٹر کے ذہن میں جو معمولی سی ایکسپورٹ فگرز بڑھی ہیں وہ ہیں۔ اب دیکھیے ایکسپورٹ فگرز میری اطلاع کے مطابق بھی کو 8 سے 10% بڑھی ہیں اکتوبر کے مہینے میں سپٹمبر کی نسبت۔ کہا یہ گیا کہ جن ملکوں میں بنگلہ دیش یا سری لنکا یا انڈیا وغیرہ میں کرونا وائرس زیادہ ہے اور فیکٹریاں بھی بند ہوئی، وہاں سے آرڈر ڈائیورٹ ہو کے ہمارے پاس آ گئے۔ یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ 2-3 مہینے تو چلیے یہ فگرز اوپر چلی جائیں گی،
یہ جو مال ہم بنا رہے ہیں یہ کسی نے تو خریدنا ہے یورپ اور امریکہ کی مارکیٹس میں. تو وہاں تو حالات بہت برے ہیں. وہاں جے ڈی اسپورٹ شاپ میرے خیال انگلینڈ میں بند ہو گئی ہے. ڈیبنم بہت اعلیٰ برانڈ ہے کپڑوں کا لندن کے اندر, وہ بند ہو گیا کل. ہزاروں لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں. تو اگر ان کی قوت خرید ہی نہیں رہے گی تو ہماری ایکسپورٹس پھر کہاں جائیں گی؟ امریکہ میں جو پوزیشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے. مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگرچہ انہوں نے 5,91,310 ٹیسٹ کیے ہیں, لیکن اس کے باوجود 2,76,979 اموات ہو چکی ہیں آج 2 دسمبر تک. سو ان فگرز کو دیکھتے ہوئے جو کہ بڑھتی جا رہی ہیں اسٹیپلی, مجھے نہیں لگتا کہ ہم اگر ہماری فرض کیجئے کہ ہم پوری قوت کے ساتھ بھی ایکسپورٹ آئٹمز بنائیں تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں 2-3 مہینے کے بعد بائر مل سکتے ہیں. ویکسین کا شور سن رہے ہیں, آ گئی ہے, سستی ہے, لگنی شروع ہو گئی ہے. یہ جب تک چیزیں سامنے نہیں آئیں گی, ویکسینز اپنا رزلٹ نہیں بتائیں گی, ٹرائل اسٹیج سے باہر نہیں آئیں گی, مکمل لائسنسنگ نہیں حاصل کریں گی, تب تک یہ باتیں کہنی بہت مشکل ہے. اس وقت تک بزنس مین کا بہت نقصان ہو چکا ہوگا, بینکوں کا بہت نقصان ہو چکا ہوگا, انشورنس کمپنیز وغیرہ کا بہت نقصان ہو چکا ہوگا. سو وہ اپنے ریوائول کی طرف جا رہے ہوں گے یورپ اور امریکہ میں. سو مجھے نہیں سمجھ آتی اب مال کہاں بیچیں گے. پیچھے رہ گئی بات انویسٹمنٹ کی, تو آپ کو پتا ہے کہ ایک بام پھٹ جائے تو ہمارا لوکل انویسٹر بھاگ جاتا ہے, جس کی بہت بہت پوٹینشیل ہے. یہ آپ اور میں دونوں جانتے ہیں, بزنس رپورٹنگ ہم کرتے آئے ہیں 25 سے 30 سال. سو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی پوٹینشیل مجھے آج سے کوئی 3 مہینے 2.5 مہینے پہلے ذرا ہلکی سی نظر آئی, یا کہہ لیجیے میں آپٹومسٹک تھا کہ یار دنیا میں کورونا بہت پھیل گیا ہے, کنٹرول نہیں ہو رہا. ہمارے ہاں کنٹرول ہو گیا, ڈیتھ 8.10 تک آ گئی ہیں, جو آج پھر 75 پہ چلی گئی. تو میرا خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ہمارے لیے اچھی خبر ہوگی اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان کی طرف رخ کرے گی. اب 75 اموات ہو گئی ایک دن میں, مسلسل بڑھ رہی ہیں پچھلے 5-6 دن سے. سو یہ بھی میرا خواب جو ہے نا فی الحال چکنا چور ہو گیا ہے ان فگرز کو دیکھتے ہوئے. اب جہاں انویسٹمنٹ نہیں ہوگی, جہاں بینکس کے اوپر پریشر ہوگا, جہاں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے مانیٹری پالیسی میں انٹرسٹ ریٹ کو اسٹیگننٹ رکھا ہے, اگر میں غلط نہیں, آپ مجھے درست کیجئے, اس دفعہ کی مانیٹری پالیسی میں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اکنامک ریوائول کا مجھے چانس نظر نہیں آ رہا. ابھی تک انڈسٹریز چل رہی ہے ایٹ دا کاسٹ آف ہیومن لائف, لیکن خدا نہ خواستہ اگر ہم بات 100 یا اس کو ٹچ کر گئیں تو پھر وہی لاک ڈاؤن, سلیکٹو لاک ڈاؤن, اسمارٹ لاک ڈاؤن ٹائپ چیز وہ کرنی پڑے گی, ورنہ آپ کے ہاسپٹلس پہ پریشر آ جائے گا. اور آپ کی گورنمنٹ مشینری کی جو اسٹیٹ آف پریپیئرڈنیس ہے, آپ اور میں دونوں جانتے ہیں, ہمارے سارے پینلسٹ جانتے ہیں کہ یہاں ایک دفعہ مصیبت ذرا سی ٹل جائے تو ہم ڈانس گانا کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ او مصیبت ٹل گئی, مصیبت ٹل گئی. سو یہ تو ہماری حالت ہے, نفسیات ہے ہماری, اسٹیٹ آف پریپیئرڈنیس ہے. رضوی صاحب, I do not feel anything good happening within the next 4 to 6 months, which means 2 quarters. جس ملک کی اکانومی 2 کوارٹرز میں نیچے چلی جائے اور پہلے بھی اس کا گروتھ ریٹ مائنس کی طرف ہو, کیونکہ بہت کم ملکوں میں, تو ریوائول کہاں سے ہوگا؟ May I request you all to let me know how will the economy revive. ٹھیک. میرا خیال ہے اس سے بہترین جو اس سے بات اٹھا سکتے ہیں وہ خالد محمود رسول صاحب ہیں. خالد صاحب, یہ جو شاہ صاحب نے بات کہی ہے کہ ٹھیک ہے آرڈر ہمیں انڈیا سے, بنگلہ دیش سے, سری لنکا سے ڈائیورٹ ہو گئے, آپ چونکہ ٹیکسٹائل میں ہیں تو اس لیے میں آپ کی طرف یہ سوال پھینک رہا ہوں. تو جو انہوں نے بات پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ کرونا کا لاک ڈاؤن تو اب شروع ہوا ہے یورپ میں, کہ بہت سارے ملکوں کے اندر یہ 28, 29 اور 30 کو لاک ڈاؤن ہوئے ہیں سر, اور ایک ماہ کا لاک ڈاؤن ہے, مطلب 20 دن کا. وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنی کرسمس بچا پائیں, جو کہ بچتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, لیکن وہ چاہ رہے ہیں کہ کرونا کرسمس سے پہلے وہ 15-20 دن کا لاک ڈاؤن کر کے اور کرسمس پہ کھول کے جو کرسمس کی سیلز اور سیلیبریشن ہے ان کو سیو کر لیں, کہ وہ کرنے دیں اپنے لوگوں کو. وہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, لیکن سر اگر وہاں پہ کنزمپشن ڈاؤن ہوتی ہے, لوگوں کا روزگار جاتا ہے اور وہ کرسمس پہ خرچہ نہیں کر پاتے, تو ہم نے بھی تو کہیں ایکسپورٹ ہی کرنا ہے نا سر. اچھا جی رضوان صاحب, جو صابر شاہ صاحب نے تصویر کشی کی ہے بہت حد تک اس میں صداقت ہے, اور گراؤنڈ ریالٹی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے اس طرح کی کہ اس میں بہت زیادہ کوئی کمفرٹیبل سچویشن جو ہے نا وہ آن گراؤنڈ نظر نہیں آ رہی. لیکن ہمیں تھوڑا سا ایک براڈر پرسپیکٹو میں دیکھیں کہ یہ جو ایئر 2020 ہے یہ بھی اب نارمل سا ایئر ہے,
یہ ایک نارمل ایئر نہیں ہے. کووڈ نے جس طرح پوری ورلڈ اکانومی اس کی سپلائی چین کو ڈسٹرب کیا ہے اور جس طرح سوشل لائف کو جس طرح ڈسٹرب کیا ہے, تو وہ مطلب کہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہے کہ یہ ایئر جو ہے نا وہ نارمل ایئر نہیں ہے. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ اسی وجہ سے بہت ساری اکانومیز جو ہے نا وہ کانٹریکشن کا شکار ہیں. امریکہ میں بھی ہم نے یہی دیکھا, یورپ میں ہم نے یہی دیکھا, ایون یہ ہے کہ ہماری ایشیا کی بہت ساری اکانومیز جو ہے نا وہ بھی کانٹریکشن کا شکار ہیں. تو ہم اس کو ذرا تھوڑا سا اس لارجر پرسپیکٹو میں دیکھیں تو اس حساب سے پاکستان کی اکانومی میں چند پازیٹیو انڈیکیٹرز ڈیفینیٹلی ہیں. اچھا وہ کس حد تک سسٹینیبل ہیں, کس حد تک وہ آگے جا کے اپنی مزید امپروو ہو سکتے ہیں, دیٹ از یٹ ٹو بی سین. لیکن یہ ہے کہ کنسیڈرنگ جو اس وقت ہماری ریجنل اور گلوبل سچویشن ہے اس میں ان انڈیکیٹرز کا پازیٹیو ہونا بھی میرا خیال میں ایک سینس آف ریلیف کم از کم ہے دینا چاہیے. ان میں جی جو میں آپ کی بات کو آپ نے آگے بات کی تھی بڑھاتا چلوں ایکسپورٹس, خالد صاحب. آج جو رزاق داؤد صاحب کے حوالے سے اخبار میں چھپا ہے کہ تیسرا مہینہ ہے مسلسل ہم ایکسپورٹس ہماری 2 بلین پلس پہ جا رہی ہیں. اس مہینے کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ 2.3 بلین ڈالر پہ انہوں نے کلوزنگ شو کی آج فگر وہ کوٹ کر رہے تھے. کنٹینیو کیجئے گا. دیٹس رائٹ. اچھا اب اس میں یہ ہے کہ ایکسپورٹ ڈیفینیٹلی یہ ہمارا جب مہینہ جو کلوز ہوا ہے, یو آر ایبسولوٹلی رائٹ کہ اٹس اوور 2 بلین 3 منتھس میں, اور بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لاسٹ 30 منتھس میں جتنی یہ ایک مہینے میں جتنی میکسیمم سیل ہوئی ہے اس میں یہ جو ہمارا پچھلا مہینہ گزرا ہے نومبر کا, وہ اس میں 30 منتھ میں سب سے بیسٹ پرفارمر رہا ہے. لہذا میرا یہ خیال ہے کہ جو چیز ایک ہے اس کو ہمیں اس کے پرسپیکٹو میں اس کا کریڈٹ دینا چاہیے. تو ایک تو یہ ہے کہ ایکسپورٹ ڈیفینیٹلی ہماری پچھلے 3 مہینوں میں بڑھی ہے. کیوں بڑھی ہے اس کی 2-3 وجوہات ہیں, جیسے ثابت شاہ صاحب نے کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ سپلائی چین میں پچھلے 2 کوارٹرز میں کافی کمی تھی. جو ہمارے میجر کمپیٹرز ہیں انہی پروڈکٹس میں لائک انڈیا ہے یا بنگلہ دیش ہے یا جو باقی کنٹریز ہیں, وہاں کی جو سپلائی چین اور جو پوری مینوفیکچرنگ ہے وہ فلی ریوائیو نہیں ہوئی. آرڈرز پہلے ہی ہماری طرف ڈائیورٹ ہو چکے تھے, اور مجھے اندازہ ہے کہ کراچی میں بھی اور لاہور میں بھی جتنا بھی ہم دیکھتے ہیں کم از کم یہ جو کرنٹ کوارٹر ہے دسمبر تک کا گارمنٹس میں اور تمام باقی ٹیکسٹائل انڈسٹری میں بہت اچھے آرڈرز ہیں. ہاں فرسٹ کوارٹر آف دی ایئر 2021 میں کچھ سیگمنٹس کے پاس اچھے آرڈرز ہیں, کچھ جو ہے وہ بھی اسٹرگل کر رہے ہیں. سو کنسیڈرنگ کہ یہ ایکسپورٹ کی جو امپورٹنٹ ہے وہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے, نمبر 1. نمبر 2 ہم نے دیکھا یہ ہے کہ ایکسچینج ریٹ بھی اسی لیے اسٹیبل ہوا کہ ہمارے ایکسپورٹ ارننگ جو ہے نا وہ تھوڑی سی بہتر ہوئی. ایکسچینج ریٹ آپ دیکھیں کہ 167 سے 159 پہ آ کے آج تقریباً 160 کے قریب ہے. اچھا جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے وہ فیئرلی شارٹ ٹرم میں کم از کم ایکسچینج ریٹ میں انٹر بینک میں آ کے تھوڑی سی بیلنسڈ ہوئی ہے. اس کا نتیجہ یہ دیکھیے کہ جو فردر نیکسٹ فیو منتھس کا پریمیم ہے وہ بھی اسٹیبل چل رہا ہے, تقریباً کوئی 85 to 90 پیسہ پر منتھ کے قریب چل رہا ہے. اسٹیٹ بینک نے 2-3 ہفتے پہلے الاؤ کر دیا کہ امپورٹس کے اوپر 50% سے زیادہ جو ہے 50% تک انہوں نے فارورڈ کور جو ہے نا اس کی بھی اجازت دے دی. یہ ساری پازیٹیو چیزیں ہیں جس سے اکانومی کو تھوڑی سی اسٹیبلٹی ملنی چاہیے. اچھا پھر یہ ہے کہ جو مانیٹری پالیسی میں بھی ریٹ سیم رکھا گیا. اچھا یہ جو اس وقت انفلیشن کا فگر ہے دیٹ از آلسو اے سپورٹو فگر. تو یہ اس حساب سے دیکھا جائے تو آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے نا وہ تھوڑا سا کنٹین ہوا ہے. another گڈ نیوز از آج جو میں نیوز پیپر میں دیکھ رہا تھا کہ جو نومبر میں جو انیشیل ایسٹیمیٹ ان کے آئے ہیں جو ریونیو کلیکشن ہے وہ بہتر ہے. سو فرینکلی اسپیکنگ دنیا میں جب اتنی اور اپنی اکانومی میں چند مہینے تک پہلے کی جو سچویشن ہم دیکھتے تھے اس میں یہ ایک پازیٹیو انڈیکیٹرز ہیں. لیٹس ہوپ کہ یہ کنٹینیو کر جائیں. یہ کتنے سسٹینیبل ہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا, لیکن ہمارا پاس یہ بتاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ سسٹینیبل نہیں ہو پاتے. لیکن یس آج جب ہم بات کر رہے ہیں تو یہ چند ایک انڈیکیٹرز اکانومی کے بارے میں ایز آن ٹوڈے ڈیفینیٹلی خوشکن ہیں, پازیٹیو ہیں, اور آگے بھی اچھے کی امید رکھنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, آپ سمجھنے ہیں پازیٹیو ہے اور آگے بھی بہتری کی طرف جائے گی. اپنا اس وقت آپ چونکہ افریقہ کو بڑا لک آفٹر کرتے ہیں, لک انٹو کرتے ہیں رادر, اور کمیٹی کو آپ ہیڈ کرتے ہیں وہاں پہ افریقی کنٹریوں کی, آپ کا اپنا بھی ایکسپورٹ کا کام جو ہے وہ افریقی ممالک کے ساتھ ہی ہے. کیا ہمیں کوئی نان ٹریڈیشنل مارکیٹ ریسکیو نہیں کر سکتی؟ اب دیکھیں نا افریقہ کے بیشتر ممالک جو ہیں کوئی 10% جی ڈی پی پہ جا رہا ہے, کوئی 12% پہ جا رہا ہے, کوئی 8% پہ جا رہا ہے. مطلب ہم سے تو بہتر ہی ہے نا جی وہ افریقہ والے بھی. تو اس صورت کے اندر کہ وہاں پہ وہ خانہ جنگی بھی جاری ہے, لیکن یہ ہے تو کیا لک افریقہ کی لک ٹورڈز افریقہ کا کام نہیں آیا, یا وہ مارکیٹ بھی یا وہ میلہ بھی چائنا لوٹ گیا ایک؟ تو اس پہ ہماری رہنمائی کریں. دوسرا, آپ کے خیال میں وہ کون سے پازیٹیو انڈیکیٹر ہیں جن کی بنیاد کے اوپر حکومت یہ کلیم کرتی ہے کہ اکنامک ریوائیول کے صحیح ٹریک کے اوپر ہم چڑھ گئے؟ ڈونٹ یو فیل کہ اٹس ٹو ارلی ٹو سے دیٹ؟ تھینک یو جی, السلام علیکم. بہت شکریہ. 2 چیزیں ہیں جی یہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے, جس پہ دوستوں نے بھی بات کی ہے,
کہ ایکسپورٹ جو بڑی ہے اس کی 2-3 وجوہات ہیں جس میں حکومت کا ہاتھ اتنا زیادہ اس طرح سے نہیں ہے. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جی جتنی ورلڈ اکانومی تھی وہ آلریڈی سٹریس ہے. پوری دنیا میں کرونا نے افیکٹ کیا ہے. جو فرسٹ اٹیک تھا کرونا کا اس میں لوگوں نے ایک دم سٹاپ کر دیا ساری چیزوں کو, لیکن لائف تو چل رہی تھی. تو وہ چیزیں پرچیزنگ پاور ایک دم لوگوں کی ڈاؤن ہو گئی اور کم ہو گئی. اس کے بعد جو ہی یہ اوپن ہوا ہے سسٹم تو پھر امریکہ نے چائنا کو بین کر دیا. اب جو تو وہ ایک سپیس اس مارکیٹ میں جنریٹ ہو گئی. سب سے بڑی جو بات تھی نا وہ چائنا کو بین کر دیا امریکہ نے, اور اسپیشلی ٹیکسٹائل سیکٹر میں تو ایک سپیس جنریٹ ہو گئی. دوسری جو بات انڈیا اور بنگلہ دیش کا بھی ریفرنس آیا ہے, اس کا میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا افیکٹ ہے, بہت زیادہ نہیں ہے. لیکن سب سے زیادہ جو افیکٹ ہے میں وہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جی صرف اور صرف جو ایکسپورٹ بڑی ہے وہ ٹیکسٹائل سیکٹر میں بڑی ہے. صرف وہ جو گیپ تھا لوگوں کی اس وقت تک کے جو سٹاکس تھے وہ ختم ہو گئے تھے, پروڈکشنز بند ہو گئی تھیں, آرڈرز کے اوپر چائنا وہ بلاک ہو گیا. تو امریکہ سے اس وقت جو سب سے زیادہ آرڈرز کنورٹ ہوئے ہیں پاکستان کو اسپیشلی ٹیکسٹائل میں وہ چائنا سے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ نے ایک پالیسی اناؤنس کی ہے جو صرف اور صرف جس طرح میں کہتا ہوں کہ 2200 لوگوں کی حکومت ہے تو انہوں نے صرف ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے پالیسی اناؤنس کر دی ہے, جس سے ان کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو تھی وہ ریڈیوس ہوگی اور وہ کمپٹیشن میں آ گئے ہیں. جبکہ دوسرے لوگوں کے جو رائٹس تھے, دوسرے لوگوں سے جو زیادہ سے زیادہ پیسے فنڈز کریٹ کر کے انہوں نے ان کے اوپر لگا دی اور سبسیڈائز کر دی ہیں ساری چیزیں. تو اس کا فائدہ صرف یہ ہوا ہے کہ ٹیکسٹائل سیکٹر کے اوپر آپ کی پروموٹ ہوئی ہے ایکسپورٹ, اور بھی پیریڈیکل ہے. جو ہی یہ اگلا سال پھر انسرٹن رہے گا ورلڈ اکانومی میں, چونکہ کوئی پریڈکشن کوئی چیز کام نہیں آ سکتی ہے, کیونکہ کنٹینیوٹی نہیں ہے. کوئی ملک یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے ملک میں اس سال اتنی ایکسپورٹ ہے, اتنی امپورٹ ہے. یہ چیزیں ہیں چونکہ کرونا کی وجہ سے یہ سارا سسٹم ہو رہا ہے, اور یہ اس کے پیچھے جو طاقتیں کنٹرول کر رہی ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے, اور کیوں یہ سارا کچھ سسٹم چل رہا ہے. بہرحال پاکستان کی اکانومی کا یہ ایک بینیفٹ جو آیا ہے وہ انٹرنیشنلی اس وجہ سے آیا کہ انسرٹینٹی ہے ورلڈ اکانومی میں, اس وجہ سے ہے. دوسری جو آپ کا بات تھی کہ جی افریقہ کی مارکیٹ ہے, تو دیکھیں چاہے آپ گھر پہ بیٹھے ہیں, چاہے آپ بزنس میں ہیں, چاہے آپ کام کر رہے ہیں, آپ کی جو نیسیسٹیز ہیں وہ تو فلفل ہونی ہے. افریقہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے, اور اس کا جو ہر معاشرے کے اندر 10 سے 15% لوگ ہوتے ہیں جن کی پرچیزنگ پاور اس طرح ہوتی ہے کہ وہ اچھی چیز پہن سکیں. اب نیسیسٹیز کے اوپر یا ٹیکسٹائل کے اوپر افریقہ کے اندر 61 ممالک میں زیادہ تر جو ہے نا وہ یوزڈ آئٹم آتی ہیں یورپ, امریکہ اور ادھر ادھر سے, اور 10 to 15 یا 20% لوگ جو ہے نا وہ نیو آئٹم خریدتے ہیں. اس وقت ہمارے پاس بڑا اچھا چانس ہے, جس طرح آپ نے بتایا کہ جی لوگ جو ہیں وہ ڈی روٹ ہو گئے ہیں, مین کہ ان کے پاس وہ کنٹینیوٹی یا وہ کمپیکٹ پلاننگ نہیں رہی. کرونا کی وجہ سے وہ ہر چیز ڈسٹرب ہو گئی ہے, تو اب مارکیٹ کو سنیچ کیا جا سکتا ہے. آپ اگر اچھی مارکیٹنگ کر لیں, اگر گورنمنٹ کوئی پارٹیسپیٹ کرے اور گورنمنٹ افریقہ کے اندر جو ایمبیسیز ہیں ان کو پراپر ایکٹیو کرے, یا ایک بورڈ بنائے, یا ہمیں اس کے اوپر موقع دے اور ہمارے ساتھ کچھ کرے, تو ہم نے جو پلان کیا تھا چیمبر کے پلیٹ فارم سے, ہم نے جو چیمبر کے پلیٹ فارم سے ایک پلان کیا, ہم نے افریقہ ڈیسک بنایا, ہم نے فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے 10 ملکوں میں لانچ کیا. جی پاکستان ہاؤس ہم بنا رہے ہیں جہاں پہ جو ہے نا وہ بزنس کمیونٹی کے تعاون سے وہ سارا سسٹم ہوگا, اور وہاں ویئر ہاؤسنگ وغیرہ ہوگی. ہاں جی ویئر ہاؤسنگ بھی ہوگی, تو وہاں پہ ایکسپورٹ کو ہم کر رہے ہیں. تو یہ جنوری سے انشاءاللہ وہ سارا سٹارٹ ہو رہا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں سے چونکہ فنڈس ٹرانسفر کا ایشو ہوتا ہے تو ہم نے دبئی کو ہب بنا کے وہاں سے تھرو کر رہے ہیں ساری چیزیں. مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ آپ یقین رکھیں کہ 2200 لوگوں پہ حکومت کر رہی ہے, پبلک کے لیے کچھ نہیں کر رہی. جو آپ نے انسینٹو دیا ہے صرف آپ پوری ایکسپورٹ کو آپ چیک کر لیں, صرف ٹیکسٹائل سیکٹر میں جو ہے نا وہ یہ جو آئی ہے بہتری, باقی کسی سیکٹر میں آپ کی ایکسپورٹ بہتر نہیں ہوئی. اونلی ٹیکسٹائل سیکٹر ہے, باقی سارے وہیں اسی طرح ہی جا رہے ہیں, چونکہ حکومت نے کوئی پالیسی ان کے لیے نہیں دی. یہ پتہ نہیں کس طرح ان لوگوں نے کروا لی ہے, اور وہ مخصوص لوگوں کو نوازنے کا ایک سسٹم جو ہے وہ چل رہا ہے. ٹھیک آپ کی بات بھی پہنچ گئی. بھٹی صاحب یار آپ لوگ بھی روزانہ فیلڈ میں نکلتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, سیاستدانوں سے بھی ملتے ہیں, لیکن عام بندوں سے بھی آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے, اور یہ تو انڈیکیٹر انہوں نے بتا دیے اکانومی کے حوالے سے کہ یہ فگرز ایسے ہیں جن کی وجہ سے حکومت کہہ رہی ہے کہ اکانومی رائٹ ٹریک پہ آ گئی ہے. لوگ کیا کہتے ہیں بھائی صاحب؟ لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ معیشت صحیح ہوئی ہے یا معیشت صحیح ہوئی ہے. اچھا اب ان دونوں میں یہ تو رہونیت پڑھ کے پتہ چلے گا نا. ہاں اب دیکھیں نا, مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا اگر 7.2% وہ کہتے ہیں جی ہمارے رزاق داؤد صاحب ارسطو جو ہیں اکانومی کے, کہ جی ہماری ایکسپورٹس بہتر ہو گئی ہیں, ہم نے بڑا کچھ یہاں سے بھیج دیا, اور وہ سارا
وہ وہی آرڈر ہیں رئیس صاحب جو دوسرے ملکوں کے اس کرونا کی وجہ سے ہمیں ملے ہیں عارضی طور پہ. یہ لفظ عارضی ذرا زور پہ رکھیں. اچھا وہ 1 ماہ ہے، وہ 2 ماہ ہے، وہ 3 ماہ ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن کتنے ماہ چلے گا؟ سال تو نہیں چل سکتا یہ کام. دوسرا یہ رئیس صاحب کہ ان ایکسپورٹ سے اگر آپ کے شروع میں آپ نے فگر کوٹ کیا کہ جی دے دیں یار رزاق داؤد کو. جی پٹی صاحب کی کہہ رہے تھے، کی کہہ رہے تھے؟ رزاق داؤد صاحب کو تھوڑا سا کریڈٹ دے دیں. میں دیتا ہوں جی، میں دیتا ہوں، ابھی آگے آ رہا ہوں میں. اب وہ کہتے ہیں جی ویسے خالد صاحب آج کسی دوست نے طنز کی ہے. اسلام بھٹی صاحب کی ناراضگی اپنی جگہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن چلو عارضی صحیح رزاق داؤد صاحب کو تھوڑی سی دے دیں سر. جی 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 آج کسی دوست نے، آپ جیسے پڑھے لکھے دوست کو میں نے جی کہا کہ یہ جو ہے ٹیکسٹائل کے کچھ سیکٹر تو ریکور کر رہے ہیں. اب دیکھیں نا وہ 5% انہوں نے وہ آر ڈی جو ہوتی ہے، آر ڈی جو سیس لگایا تھا یون کے اوپر، وہ بھی ختم کرنے کا اعلان کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ کاش داؤد ٹیکسٹائل مل بورے والا چلتی ہوتی تو ہمارے حالات اور بہتر ہوتے ٹیکسٹائل والوں کے. وہ بالکل درست ہے، لیکن رئیس صاحب بات یہ ہے کہ اس پہ کامنٹ نہیں دو. ہاں نہیں وہ بک گئی، اب تو ان کی فیملی کی نہیں ہے، وہ کہیں چلی. اب یہ ہے جی رئیس صاحب کہ ایکسپورٹ زیادہ ہونے سے یا رزاق داؤد صاحب کے جس طرح خالد صاحب کہہ رہے ہیں ان سے میرا پیٹ نہیں بھر رہا. میرے مسئلے وہیں کے وہیں ہیں. ایکسپورٹ میری طرف سے 7.2 بلین ڈالر کی مہینے کی ہو جائے یا 2.5 بلین ڈالر کی ہو یا 250 بلین ڈالر کی ہو جائے، مجھے تو چاہیے جی سستا آٹا، سستی روٹی، سستی دالیں، سستی سبزیاں، سستا پیٹرول، اور مجھے چاہیے سستی گیس اور سستی بجلی. میں نے اگر کوئی کاروبار کرنا بھی ہے نا تھوڑے سے پیسوں سے تو میں نہیں کر سکتا. عام آدمی جھجکنے لگ گیا. اب پچھلے 2.5 سال سے وہ ہر طرف جھجک ہی جھجک ہے. آپ ایکسپورٹس بہتر بالکل کریں، ہمیں بہت خوشی ہے کہ پاکستان کی چیزیں باہر جانی چاہیے، پاکستان سے کم باہر سے چیزیں آنی چاہیے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس ایکسپورٹ سے عام آدمی کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے کہ یا جس طرح چودھری صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ 2200 لوگ ہی صرف اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، تو 22 کروڑ کا کیا قصور ہے مجھے بتا دیں. وہ بھی تو اسی ملک میں رہ رہے ہیں، اور محنت تو جو ہے وہ غریب آدمی کرتا ہے، جو وہاں پہ مزدور کرتا ہے محنت تو وہ کر رہا ہے، اس کو تو کوئی بینیفٹ نہیں مل رہا. ہاں 2200 لوگوں کے اندر جو مالکان ہیں ان کی گاڑیاں چھوٹی سے بڑی ہو گئی، بڑی سے بہت بڑی ہو گئی، ہو سکتا ہے وہ کوئی اپنی آرڈر پہ کار بنوا لے وہاں سے انگلینڈ سے. لیکن معاملہ رئیس صاحب یہ ہے کہ ایکسپورٹس بہتر ہونے سے کیا ہمارے عام آدمی کی یا ہماری ملک کی معاشی حالت، معاشی نہیں، معاشی میم عین والا معاشی جو ہے وہ اگر بہتر ہو رہی ہے تو میں بالکل رزاق داؤد صاحب کی تعریف بھی کروں گا، میں ان کے ہاتھ میں بیعت بھی کر لوں گا. لیکن اس کے برعکس عام آدمی کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے تن پہ جو کپڑا تھا، جو استعمال شدہ کپڑا تھا، اب وہ 350-400 روپے کی جو ملا کرتی تھی نا لنڈے میں کبھی جرسی، وہ غریب آدمی جا کے 200-250 میں لے لیتا تھا، وہ بھی اب 1000 روپے 800 روپے پہ، کیونکہ اس لنڈے کے کپڑے کے اوپر بھی ٹیکس لگ چکا ہے. ایک حوالے سے تو وہ ٹیکسٹائل سیکٹر کا ہمارے مطالبہ رہا ہے کہ اس کے اوپر ٹیکس لگنا چاہیے تاکہ لوکل ان کی سیل ہو. رئیس صاحب اس طرح کی چیز آپ مجھے دے دیں، میں پاگل ہوں، میں باہر جاؤں گا. مجھے آپ یہاں پاکستان میں ساری اچھی گاڑیاں دے دیں، موٹر سائیکلیں دے دیں اس سیفٹی میئرز کے ساتھ. ہمارے تو یہاں پہ جو ہے چھوٹی گاڑی میں تو ایئر بیگ ہی نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. آپ طبا صاحب کی اور منشا صاحب والی گاڑی خریدیں نا، آپ نہ جائیں ملٹی نیشنل ہارن برانڈ کی طرف. بریک پہ جا رہے ہیں اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کہ یہ جو کنزیومر پرائس انڈیکس جو ہے اپنی جگہ پہ ٹھہرا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں اور یہ مستقبل کے لیے خطرناک نشانی ہے یا ایک بہتری کی نشانی ہے. پروگرام میں فی الحال وقفہ. ویلکم بیک. کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر بات کرتے ہیں. بات ہم نے شروع کی ہے معیشت کے اوپر اور اب ہم آ جاتے ہیں مہنگائی کے حوالے سے. مہنگائی کے حوالے سے صابر شاہ صاحب میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ ایک کسان دوست ہیں، انہوں نے آلو لگا رکھے ہیں اور اس وقت ان کے ابھی آلو انہوں نے اکھاڑے نہیں ہیں. اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ جو دوسرے کسانوں نے وہ آلو اکھاڑ کے اور مارکیٹ میں ڈالنا شروع کیے ہیں ان سے 20 سے 25 روپے پر کلو خریدے جا رہے ہیں. جبکہ آپ اگر گھر سے باہر نکلیے، اور میں آج پتہ کر کے آیا ہوں اس پروگرام کے لیے، جو ہلکے ترین آلو ہیں وہ 80 روپے پہ مل رہے ہیں اور جو تھوڑے سے معیاری ہیں وہ 100 روپے پہ بک رہے ہیں. یہ میں نئے کی بات کر رہا ہوں، پرانے کی نہیں، ٹھیک ہے، نئے آلو کی بات کر رہا ہوں. سائز کے حوالے سے تھوڑا فرق مطلب سائز والا جو اچھے سائز والا ہے وہ 100 روپے میں ہے اور جو ذرا ہلکے سائز کا ہے وہ 80 روپے کے، 80 سے کم نہیں ہے. شاہ جی اتنا فرق ہوا نہیں کرتا ماضی کے اندر نا کہ 20 سے 25 روپے پہ سے سفر جو ہے وہ سیدھا 80 روپے کا ہو.
یہ 100% کا ڈفرنس تو ہوتا ہے کہ اگر کسان کہے میں نے 20 روپے میں بیچا ہے تو آپ سمجھ لیتے ہیں کہ 40-45 روپے کے ارد گرد مل جائے گا. یہ جو 80 والا فرق ہے یہ کیوں ہے اور میرا مطلب ہے کہ اسے ختم کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ میں نے ایک مثال کے ذریعے آپ کو پیش کیا ہے. تو مطلب اس موسم میں جبکہ سال کی تمام سبزیاں جو ہیں وہ اس موسم میں پنجاب کی زمینیں اگلتی ہیں, اگر اس موسم میں پرائس نیچے نہیں جانا تو پھر پورا سال نہیں جانا سر کنزیومر پرائس. جناب سید صابر شاہ صاحب. رضی صاحب یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے. میں نے آپ کے پروگرامز میں اور دیگر ٹیلی ویژن پروگرامز میں میرے خیال ہے تو 20 دفعہ یہ بات کہی ہوگی کہ ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں کہ انفلیشن یعنی افراط زر کیلکولیٹ کیسے کی جاتی ہے اور فوڈ باسکٹ میں کون کون سی آئٹمز ہیں جو ہمارے اکنامک وزٹس یا یہ جو معاشی ایکسپرٹ ہیں وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں اور بعد میں ہمیں بتاتے ہیں افراط زر کتنی ہے. میں یہ جانتا ہوں جتنی یہ بتاتے ہیں اس سے 2 گنا ہوتی. پھر آپ آتے ہیں سڑک پہ, ہر گلی, ہر محلہ, ہر شہر, ہر قصبہ, ہر علاقہ ٹو علاقہ پرائس ویری کرتی. میں نے تو یہاں تک دیکھا, پلیز ڈو ناٹ تھنک دیٹ آئی ایم ایگزیجریٹنگ, کہ 15 میٹر کے فاصلے پہ 2 دکانیں ہیں سبزی اور پھل والی, دونوں کا ریٹ ڈفرنٹ. اب یہ معاملہ آ گیا ریگولیشن کا. حکومتیں اسٹاف ان کا سویا ہوا ہے, یہ صرف ریڑھی والوں سے اور دکانوں والوں سے پیسے لیتے ہیں, بھتا لیتے ہیں, ان کو الاؤ کرتے ہیں کہ جو غیر قانونی کام وہ کرنا چاہیں کر لیں. یہ ہے ہماری پبلک. اچھا وہ جو دکاندار ہے یا وہ جو ریڑھی والا ہے آپ کو پتہ ہے کم تولتے ہیں, یہ تو معمولی سا جرم ہے میرے نزدیک کہ یہ چیز مہنگی بیچتے ہیں. سو یہاں آ گئی عام پبلک. اب یہاں ایک اوپر آڑتی ہوتا ہے مڈل مین, جس کو ہم ورلڈ بینک کی بہت ساری ریکمنڈیشنز کے باوجود جس کا رول ختم نہیں کر سکے. کر دیتے تو فوڈ ٹو مارکیٹ روڈ نیٹ ورک بڑا اچھا ہے پاکستان میں, برا نہیں ہے. یہ ہمارے فارمر جو ہے یہ ڈائریکٹ آ کے شہر میں مال بیچتا, وہ بھی امیر ہو جاتا. اسے بھی پتا ہوتا کون سے سیڈ اور فرٹیلائزر یوز کرنے ہیں, کون سے یوریا, کون سی ٹیکنالوجی یوز کرنی ہے, سپرنکلر یوز کرنے ہیں, اس طریقے سے واٹر لاگنگ, سیلینٹی جسے ہم سیم اور تھور کہتے ہیں اس سے جان چھڑانی ہے. سو وہ اس ساری مصیبتوں سے باہر آتا. فیوڈل لارڈ کا کچھ رول کم ہوتا, گاؤں دیہاتوں میں ظلم کم ہوتا اور تعلیم عام ہوتی, کرائم کم ہوتا. سو آڑتی کا رول ہم اس لیے نہیں ختم کر پائے کہ یہ حکومت ہو یا ان سے پچھلی ہو. بھائی صاحب وہ اسپانسر ہیں, فائنینسیئرز ہیں چودھری صاحب کے جب وہ الیکشن لڑتے ہیں. اب میری بات سمجھنے کی کوشش کیجئے, irrespective of the party. If I start criticizing Imran Khan and if I start defending Nawaz Sharif or Benazir Bhutto, I'll not be doing justice. میں انتہائی بے انصافی سے کام کر رہا ہوں گا. This stands for all. یہاں ایک جو اور مسئلہ ہے جس کی طرف میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں, میرے دوست بھی ہیں, میرے استاد بھی ہیں, یار یہ جو ہے اور ملاوٹ وہ جو سیدھی ہمارے حلق سے اترتی ہے ہمارے پیٹ میں جاتی ہے, مرچیں ہو, نمک ہو, دنیا کی کوئی چیز ہو, دہی ہو, دودھ ہو, اس کا بھی کچھ نہیں کر سکے. اس پہ تو پکڑ کے لوگوں کو 10-10 سال اندر کریں یار, ان کی جائیدادیں نیلام کرائیں, تو 15-20 کی ہوں گی تو ملاوٹ کم ہوگی. میں نہیں کہتا آپ گلا اتار دیں یا ان کے بازو توڑ دیں. ٹھیک ہے, میں بہت دکھ سے آپ سے یہ باتیں کر رہا ہوں. صحیح صحیح, بہت شکریہ. ہم چل رہے ہیں خالد محمود رسول صاحب کی طرف. خالد صاحب, آج حفیظ شیخ صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ میری نظر سے گزرا ہے, اخبار میں چھپا ہے, آج چھپا یا کل چھپا ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ مہنگائی روکنا ایڈمنسٹریٹو میئر ہے, اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اکانومی. اب میں نہیں سمجھتا کہ حفیظ شیخ صاحب نے یہ کسی سٹیبل کنڈیشن کے اندر یہ بیان دیا ہے. پرائس میکنزم جو ہے اٹ آلویز انوالو سپلائی سائڈ اینڈ ڈیمانڈ سائڈ مینجمنٹ, وہ مینجمنٹ فرام بوتھ سائڈ نا, کہ پرائس اتنا گر نہ جائے کہ کنزیومر پروڈیوسر مارا جائے, یا پرائس اتنی جو ہے وہ بڑھ نہ جائے کہ کنزیومر کا بیڑا گرک ہو جائے. اس بیلنس, ڈیلیکیٹ بیلنس کو تو سر ریاست نے لے کے چلنا ہوتا ہے, ریاست جس کے پاس قوت نافذہ ہوتی ہے. اب اگر حفیظ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں یہ, تو یقیناً ان کے پاس کوئی فلسفی ہوگی جی اکانومی کی, جس فلسفی کے تحت کراچی کی منڈی کے اندر 18 روپے کلو ٹماٹر بک رہے ہوتے ہیں, اس فلسفی کے تحت یہ بھی ہو سکتا ہے. میں جی ایز اے اسٹوڈنٹ آف اکانومی نئی نئی تھیریز جو ہے وہ سن رہا ہوں, اور یہ بھی ان میں سے تھیری ایک ہے. بظاہر انہوں نے اپنی ذمہ داری منتقل کرنے کی کوشش کی ہے, وہ جو مجسٹریٹ ہوتے ہیں, پرائس مجسٹریٹ یا صوبائی حکومتیں, کہ وہ اپنا کام نہیں کر رہی پراپر. یہ تو ایک پرانا آرگومنٹ لگتا ہے, لیکن سر
जो मुझे उस किसान ने बताया कि 20 रुपए वाला आलू 80 रुपए में क्यों बिक रहा है, उन्होंने कहा कि इकोनॉमी के अंदर एक ऐसा ग्रुप पैदा हो गया है जिसके पास 1000 से 2000 अरब रुपया है, जो उन्होंने कमाया है रिसेंटली गंदम में से, फलाने में से, डमकाने में से। आजकल वो चावल में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सर, चावल उठा रहे हैं लो प्राइस के ऊपर, ये शोर मचा के कि चावल की बम्पर क्रॉप हो गई है, चावल के फार्मर को पिछले साल से भी कम पैसे मिल रहे हैं, रेवेन्यू मिल रहा है। तो अब वो अगर वो ये जो ग्रुप है, ये जो भी नई क्रॉप आती है वो उठा लेता है और फिर दिनों के अंदर डबल करके उसको बेच के निकल जाता है उस मार्केट में से। आई मीन हु विल गोइंग टू कंट्रोल एनी सच ओलिगार्की? अगर हम जो है ये कह देंगे कि भाईजान ये तो हमारा काम ही नहीं है, तो इलाका मजिस्ट्रेट का काम है जाके वो चेक करे। बिलीव यू भी, आपने जिस खूबसूरती से सारी सिचुएशन को कैप्चर किया, मेरा जी कर रहा है कि मैं खामोश रहूं और आपकी गुफ्तगू जारी रहे, अब मैं सुनता रहूं। लंबा हो गया जी, एंकर का ये काम बुनियादी मसाइल, जो बुनियादी मसाइल हैं, जो सुलगते हुए मसाइल हैं, उनकी तरफ निशानदेही की है। एंड इट इज वेरी सैड एंड अनफॉर्चुनेट कि जिस तरह साबिर शाह ने इसकी वैल्यू चेन का जिक्र किया, आड़ती का और बाकी तमाम लोगों का, और जिस खूबसूरती से आपने किया, हमारे यहाँ ये चलन है कि हम सिर्फ किसान की बात या महंगाई की बात उस वक्त करते हैं जब आलू टमाटर महंगे हो जाते हैं और हमने हुकूमत को और बाकी को रगड़ना है। मीडिया पे इसके अलावा संजीदा बहस बड़ी कम होती है। तो आई एम सो ग्लैड कि आज आपने उसके पूरे वैल्यू चेन को बड़े अच्छे पर्सपेक्टिव में डिस्क्राइब किया है, साबिर शाह ने बड़े अच्छे तरीके से बयान किया है और मैं शुक्रगुजार हूँ आपका इस पे। वजह यह है कि हमारे मुल्क का इस वक्त सबसे ज्यादा जो इग्नोर्ड सेक्टर है वो एग्रीकल्चर है। अब इस पे दो तीन बातें जरा मेरी सुन लीजिएगा। एक तो मैं आपको गुजारिश करूं, मैंने कुछ अर्सा पहले एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया, तो उस वक्त मुझे इंकशाफ हुआ कि हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग का फ्रेमवर्क है, ये बुनियादी तौर पे वही है जो यूनाइटेड इंडिया में 1937 के लगभग का उस वक्त अंग्रेज के जमाने में लॉन्च किया गया। पाकिस्तान बनने के बाद उसमें तारीख मकामात की तब्दीली करके उसी को छापा लगा के हमने चला दिया। एंड 90s में आके पंजाब ने और सिंध में उसने थोड़े से कुछ शोशे वोशे ऊपर नीचे किए, हाशिया राई थोड़ी सी करके, लेकिन बेसिक स्पिरिट उसकी वही थी। मैंने जब मंडियों में भी जाके उस प्रोजेक्ट के सिलसिले में देखा तो आई वॉज एस्टोनिश्ड फ्रेंकली स्पीकिंग कि हमारा ये जो सिस्टम है सारे का सारा, सबसे पहले तो ये है कि दुनिया आगे चलेगी, दुनिया खेलती है डाटा के ऊपर, आदाद शुमार के ऊपर कि तलब क्या है, रसद क्या है, किन किन शहरों में कहां से किस तरह आ रहा है। तो हमारे यहाँ बुनियादी तौर पे वो जो डाटा टेबुलेशन है वो हुकूमत के जिन इदारों के जिम्मे है वो ना एफिशिएंटली उन मार्केटों में हो रही है। आड़ती को तो खैर गरज ही नहीं, जब से मोबाइल फोन आए वो तो उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए यूज करते हैं कि जहाँ कहीं रेट ज्यादा है वहां उन्होंने डाइवर्जन कर दी है। तो हमारे यहाँ ये जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स हैं तमाम सूबों के, अनफॉर्चुनेटली इन्होंने अपने आप को इक्विप नहीं किया स्टेटिस्टिक्स के एतबार से। नंबर 2 ये कि मार्केट में जब एक चीज की तलब और रसद के हिसाब से जब फसल नहीं आती है तो उसकी जरूरत होती है कि ये फसल ज्यादा आने की वजह से प्राइस नीचे जाने के बाद किसान ना मारा जाए। उसमें पूरी दुनिया में जो कोऑपरेटिव्स हैं, अच्छा कोल्ड स्टोरेजेस हैं, पब्लिक स्टोरेज सिस्टम जो है ना वो बड़े अच्छे बने हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ मेजर मंडियों में आप चले जाइए, आपको ये कोल्ड फैसिलिटी, कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटीज, पब्लिक स्टोरेज की फैसिलिटीज, कोऑपरेटिव के मुताबिक जो है ना वो स्टोरेज की फैसिलिटीज नहीं मिलेंगे। नतीजा क्या होता है कि किसान बेचारा मजबूर हो जाता है कि जो फसल उसने उठाई है उसे एक वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम ये जो शार्क बैठे हुए हैं आड़ती और ये जो पैसा मतलब इन्होंने मार्केट में लगाया होता है और डबल करके उन्होंने रिसीव करना होता है, उनके हत्थे चढ़ जाते हैं। तो नो वंडर कि अगर आपको वहां नजर आया कि उसने कहा जी मेरे यहाँ से ये 25 रुपए किलो का है और आगे जाके मार्केट में 80 से लेके 100 रुपए किलो तक का बिक रहा है। इसमें बुनियादी जो किरदार है वो एक तो भाई ये है कि हमारा जो एग्री मार्केटिंग का सिस्टम है ये फॉल्टी है। इंडिया में भी इसमें काफी सारे एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, हमें भी इसमें एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है, इस रॉटन रूटीन से आगे निकलने की जरूरत है। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हमारे यहाँ बुनियादी तौर पे जो किसान है, किसान के अपने मसाइल हैं। किसान ने अगर फर्ज को फसल है, उसकी फसल की इंश्योरेंस भी नहीं होती, वो अगर खराब हो गई तो वो बेचारा मारा गया। पेस्टिसाइड्स 2 नंबर भी आती हैं और सारी की सारी प्राइवेट सेक्टर से आती हैं। जो लोन इस वक्त एग्रीकल्चर लोन है, स्टेट बैंक की अब स्टेटमेंट उठा के देख लीजिए, अ वेरी नॉमिनल परसेंटेज ऑफ द टोटल डिसबर्समेंट जो है ना वो एग्रीकल्चर सेक्टर को जाता है। नतीजा क्या होता है कि आपके यहाँ जितने भी जो ये अपना पेस्टिसाइड्स वाले हैं, सीड्स कंपनीज हैं, आड़ती लोग हैं, ये सारे के सारे जो है ना वो इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं चीजों को, उसके बाद सीजन आने पे अपने भाव पे लेते हैं। नतीजा ये कि इस पूरे प्रोसेस में आड़ती है, इन्वेस्टर है, वो कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं और किसान बेचारा वहीं का वहीं है।
अभी आपने जो आखिरी बात की है क्रॉप की, इस वक्त आप ये देख लीजिए कि इस वक्त हमारे यहाँ कॉटन जो है वो पिछले 20 सालों में कम होते होते अब 10 मिलियन बेल से नीचे जो है ना वो प्रोड्यूस हो रही है। अच्छा, यही हाल हमने चीनी का किया है कि चीनी जो बनाने वाले हैं वो कहीं के कहीं हो गए हैं। कस्टमर जो है उसको 40 जो शुगर है वो 36% ईयर ऑन ईयर जो महंगी मिल रही है। अब राइस का हाल सुन लीजिए आप, आपने राइस की तरफ इशारा भी किया कि पैडी जो है उसकी कीमत जो है वो पहले ज्यादा थी, फिर कम होकर सीजन शुरू हुआ 2400, अब 1700 आ गई। अब इन्वेस्टर धड़ाधड़ खरीदे जा रहा है, वो मतलब है सैकड़ों अरब रुपए की लेके वो रख लेगा, इसके बाद इसी को प्राइस को जब ऊपर जाना है वो महंगे दामों बेचेगा भी, कस्टमर को मिल जाएगा। यहाँ आके वो एक रोल आता है एडमिनिस्ट्रेशन का, जो हफीज पाशा साहब जो बड़े आराम से टहला गए हैं, लेकिन उसके मार्केट कमेटीज का एक मैकेनिज्म है। हमारे यहाँ जो पास्को या इस तरह बहुत सारी जो अपना एग्री मार्केटिंग के स्ट्रक्चर्स और सिस्टम्स हैं, इसके अलावा जिले इंतजामिया का सिस्टम है। हमारे यहाँ सट्टेबाजी भी होती है, मिलावट भी होती है, हमारे यहाँ जखीरा अंदोजी भी होती है। ये वो सारे एलिमेंट्स हैं कि जहाँ इसमें पंजाब जो सूबाई हुकूमतें हैं उनका खासा एक बड़ा अहम रोल है। तो कहने का ये मतलब है कि इसको 2-3 एंड से देखने की जरूरत है। इसका एक तो बिजनेस मॉडल देखने की जरूरत है जो एग्री मार्केटिंग फ्रेमवर्क या लीगल फ्रेमवर्क जो इस वक्त मुख्तलिफ सूबाई हुकूमतों का अपना है। दूसरे नंबर पे ये है कि इस पूरी वैल्यू चेन में ये जो उधारिये और जो इन्वेस्टमेंट का एक रोल आ गया है, नतीजा ये है कि किसान जो है वो उनसे निकल नहीं पा रहा। जरूरत इस अमर की है कि जो किसान है उस तक डायरेक्टली इतनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ उसकी जो है ना वो फराहम की जाए लोन्स की शक्ल में कि वो इनका डिपेंडेंट ना हो। तीसरे ये कि जब आपकी उर्ली फसल आती है तो वो मजबूर ना हो कि उसी जमाने में उसको बेचना है। अगर कोल्ड स्टोरेज, कोऑपरेटिव स्टोरेज और ऑल दैट, अगर उसको वो एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑन पब्लिक वेयर हाउसिंग पे जिस तरह अमेरिका में बाकी जगहों पे है, अगर ऐसा हो तो वो मजबूर नहीं होगा कि इन वक्तों को इसी वक्त में दे, और उसके बाद फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स आ जाते हैं। तो ये 4-5 चीजें हैं जो कि बड़ी बेसिक बुनियादी नौइयत की हैं। उसमें सूबाई हुकूमतों की ज्यादा जिम्मेदारी है, फेडरल गवर्नमेंट की भी है और बैंकिंग सेक्टर की भी है, ताकि ये है कि किसानों की जान छुड़वाई जाए। बिल्कुल ठीक। अपना चौधरी साहब, मामला आ गया सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऊपर। ये हफीज शेख साहब ने कहा, मैं अब चूंकि आप तो बिजनेसमैन है तो कंज्यूमर का तो आपका कोई लव हेट का रिलेशन ही हम कह सकते हैं मौजूद है, क्योंकि आपका प्रॉफिट बढ़ना है तो वो कंज्यूमर की जेब से निकलना है। मैं बिजनेसमैन कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ डेफिनेटली। सर ये मुझे समझ नहीं आ रही हम इसका क्या करें, मतलब एग्रीकल्चर मार्केटिंग का, मुझे भी 30 साल सहाफत में 32 साल हो गए, यही रोना रोते हुए कि जी एग्रीकल्चर मार्केटिंग ठीक नहीं हो रही। शहबाज शरीफ साहब को बहुत अर्ज किया हाथ जोड़े कि भाईजान और कुछ नहीं तो पाकिस्तान को, पंजाब को 8 मॉडल मंडियां ही दे जाइए, मौजूदा मंडियों के निज़ाम से निजात दिला दिए। उन्होंने एक आने का काम नहीं होने दिया। 10 साल पूरे हम उनसे यही परसुएशन करते रहे। ज़ाहिर है उस 10 साल से पहले भी कोई तेल के कुएं नहीं किसी ने खोद दिए यहाँ पे। लेकिन सर ये सारे लोग बात करते हैं, अब हफीज शेख साहब ने तो दामन ही छुड़ा लिया ना कि जी ये तो मुझे स्टेट के लेवल का मसला, ये तो हमारा मसला है। क्यों नहीं हमारे इन मसाइल को ये लोग समझते क्यों नहीं है, या इसलिए नहीं समझते कि ये विजिटिंग मिनिस्टर हैं, जिस तरह विजिटिंग फैकल्टी मेंबर होता है, ये विजिटिंग कबीना मेंबर हैं। तो बच्चे अभी तक मैसाचुसेट्स में बैठे हुए हैं, बॉस्टन विजिटिंग कबीना मेंबर, वाह वाह क्या टर्म निकाली आपने जी, विजिटिंग कैबिनेट मेंबर हैं जी। तो विजिटिंग कैबिनेट मेंबर हैं, वो ब्रीफकेस पकड़ के आए हैं, ब्रीफकेस उठा के चले जाएंगे सर। ये इसमें मैं 2-3 चीजें अर्ज करूंगा सर। ये भी आपने जो बात की है, पहले इस पे मैं थोड़ी सी बात कर दूंगा कि जी ये 20 जो अनइलेक्टेड लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो इकोनॉमी के गिर्द घेरा डाल के बैठे हुए हैं, और उन्होंने ही वो 2200 लोगों की एक टीम बनाई हुई है जिसको वो नवाज रहे हैं बार बार, और अपने सिस्टम में बाकी चीज़ों की उनको फिक्र नहीं है। जो मेन चीज़ है उसके पे मैं आता हूँ कि जी पिछले महीने आप अगर स्टैटिस्टिक्स उठा के देखें तो 61% ग्रोथ एक ही चीज़ में हुई है, और वो है सर्विसेज सेक्टर। अब जो सिस्टम है ये आपकी आड़त का, और ये जो 22-23% आप डिपेंड करते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर डायरेक्टली, उसमें जो अभी जिक्र हुआ है कि जी इनकी बेल्स का, तो 15,000 बेल से हम 15 लाख बेल से 7 मिलियन बेल पे आ गए हैं। 15 मिलियन से 7 मिलियन पे। तो अभी जो बाकी सिचुएशन है वो इससे भी ज्यादा वर्स है। राइस की प्राइस गिरा दी गई है। मैं आपको एक बात की आप इंडिकेशन दे रहा हूं कि राइस की प्राइस क्यों गिराई गई है। लोगों के ऑर्डर पूरे नहीं हो रहे, लोगों को इस वक्त कंटेनर नहीं मिल रहे,
नवंबर दिसंबर में वैसे ही प्रेशर होता है डिफरेंट जगहों पे, और ऑर्डर्स जो है ना वो लोगों ने जो है ना वो कंपाइल करने होते हैं दिसंबर के अंदर, तो कंटेनर्स नहीं मिल रहे, और एक खबर है कि कंटेनर खाली एम्प्टी कंटेनर भी मुल्क से बाहर जा रहे हैं एक प्लानिंग और पॉलिसी के तहत, ताकि ये इसकी एक्सपोर्ट को रोक के और जो इन्वेस्टर है वो इसको उठा ले, डंप कर ले। मैं इसमें एक थोड़ी सी चेन का जिक्र करना चाहता हूं कि आरती का जिक्र हो रहा है। मैं समझता हूं कि आरती का उतना नेगेटिव किरदार नहीं है। आरती का काम है कि एस टू बी कनेक्टिविटी, उसने अपनी कमीशन लेनी है 1% या 2%, सेलर टू बायर। अब बीच में जो आई एंड बी आ गया ना, एस टू आई टू आई एंड बी, वो चीज तंग कर रही है। 61% जो ग्रोथ हुई है ना, इंडस्ट्री तो बंद हो गई आपकी, हर बंदा पैसे लेके फिर रहा है कि कहीं इन्वेस्ट कर दूं, तो वो स्टॉकिस्ट बन गया है। वो हर बंदा जो है ना वो माल लेके तो डंप कर रहा है। अब सबसे पहले हुआ यह है कि जब भी आपने जिक्र किया शहबाज शरीफ साहब का, उन्होंने जो मेहरबानी फरमाई है, लाहौर में छोटी छोटी 8-9 मंडियां बना दी हैं। आप जिस मंडी में गए हैं उस मंडी में डायरेक्ट सेलर आते ही नहीं, फार्मर आते ही नहीं है। जी जी। एक मंडी में सबसे पहले फार्मर के पास चला जाता है इन्वेस्टर, वो सारा माल उठा लेता है उससे, और वो पहले बड़ी मंडी में लेके जाता है। बड़ी मंडी में उससे फिर छोटा इन्वेस्टर, आई टू आई डील होती है, तो छोटा इन्वेस्टर उठाता है, वो उस मंडी में फिर बेचता है या छोटी मंडियों में ले जाता है। फिर वहां आरती इन्वॉल्व होता है, फिर वो आई टू बी आ जाता है कि मीन के वो इन्वेस्टर टू बायर, तो इन्वेस्टर टू बायर भी उसके बाद जब आपकी 8 जगह पे जाके हो जाएगा प्रॉफिट ऐड, तो सारा पार तो कोटे दे पैना ना जी। सही। तो उस हवाले से जो चीजें हैं उसमें गवर्नमेंट का जो इसमें रोल है वो ये है कि सबसे पहले कि जो इतनी जो 22 करोड़ आबादी है या 23 करोड़ आबादी है, उसके पास रोजगार ही नहीं है, पैसे है, वो यहां 2 चीजों पे लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है मास वाइड टेक्सटाइल सेक्टर के, एक तो आपका हो रहा है स्टेट एजेंसियों के ऊपर, आपकी वो पॉलिसी आई है उस पर पैसा, और दूसरा जखीरा अंदोजी पे हो रहा है। तो जखीरा अंदोज जो है आई टू आई चल पड़ा है, तो इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर और फिर इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर, तो वो हर बंदे ने अपना चीज कमा के उसको लेके जाना है। और सबसे जो अहम बात है वो ये है कि गवर्नमेंट की रेट इसलिए नहीं है कि कभी आज तक एनालिसिस नहीं हुआ कि कॉस्ट कितनी है चीज की और उसकी प्राइस क्या डिटरमाइन करनी है। बिल्कुल ठीक। ये आपकी जो स्टैटिस्टिक्स है दुनिया में, आप देखें अमेरिका बैठा हुआ ना, आप जाके फिगर्स देखें, अमेरिका के पास आपकी इंफॉर्मेशन से ज्यादा इंफॉर्मेशन है। आपके मुल्क में जो चीज सरप्लस होगी वो यहां से किन्नू आप अमेरिकन उठा के बेचेंगे, दूसरे मुल्कों को आप नहीं बेचेंगे, आपकी उसके अंदर भी इंटरनेशनल इन्वेस्टर आ जाता है। इसलिए कि जी हमारे पास तो कोई फैक्शन फिगर ही नहीं है कि हमारी प्रोडक्शन कितनी है, डिमांड कितनी है, लोकल डिमांड कितनी है, एक्सपोर्ट के लिए कितना सरप्लस है और किस तरह गवर्नमेंट ने प्लानिंग करनी है, इसकी कोई R&D नहीं है, उसके ऊपर जरूरत है। तो ये सारी जब सारे लोग इन्वेस्टर बन जाएंगे, इसके ऊपर आ जाएंगे, तो फिर सारा वजन वो उसी घोड़े पे पड़ना, उसी घोड़े पे पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग तब चलती है जब एग्रीकल्चर का सिस्टम, जब मैन्युफैक्चरिंग चलती है तो सर्विसेज सेक्टर चलता है। ये एक टेक्निकल टर्म है जो हमें खालिद महमूद रसूल जैसे असातिज़ा ने बताई है। भट्टी साहब, यार हुकूमत कहती है महंगाई नहीं हैगी, बंदे जी कम रंडे ने, को मैंने समझ नहीं आ रही, मैंने समझाओ। रही साहब मुख्तसरन, हुकूमत की वाकई जिम्मेदारी नहीं है कि वो महंगाई कंट्रोल करे, ये सारी हमने की है। अच्छा। हम क्यों सब्जी रोज खाते हैं जी? हाँ। हम क्यों किलो मुर्गा लेते हैं? दाल भी हम दाल खा लेते हैं। क्यों किलो दाल पकाते हैं? हम 3 पाव क्यों नहीं पकाते? हम उसमें प्याज क्यों डालते हैं? वो मिनिस्टर ने लहसुन अदरक क्यों डालते हैं? FBR के भाई जो सूबे KPK के मिनिस्टर हैं सुबाई, उन्होंने कहा तो था कि 1 रोटी खा ले आप कुछ अरसे के लिए। वही मैं कह रहा हूँ, 2.5 साल हो चले ने, उनसे 2 रोटियां खाने दी इजाजत नहीं, रोटी एक ही खाएंगे तो आप सेहतमंद रहेंगे। क्योंकि अगर आप बीमार हो जाए खुदा ना खास्ता तो आप दवाइयां खाएंगे, वो फिर महंगी हैं। तो उन्होंने बड़ा अच्छा साइकिल हमें दिया है, ओवर ईटिंग के नतीजे में बीमार ना हो। तो उन्होंने कहा जी आप कम खाएं और ज्यादा जिए। अब वो चूंकि आप कम खाएंगे तो फिर ठीक है, आपकी सेहत ठीक रहेगी। लेकिन हम हुकूमत ने ये बिल्कुल कहा है जी कि देखें इदारा शुमारियात जो है ना वो हर हफ्ते बाद, कभी 15 दिन बाद, कभी महीने बाद एक वो डाटा सा जारी कर देता है। आज मैं वो डाटा पढ़ रहा था तो मैं उसमें देख रहा था कि टमाटर जो हैं और शलजम, उसमें कोई 27.82% वो उन्होंने लिखा हुआ था कि इजाफा हो गया। अब शलजम वो सब्जी थी जी कि माजी में आपको भी याद होगा जब हम गाँव में जाया करते थे, आज से कोई 20 साल या 30 साल पहले, तो ये सारे जानवरों को डालते थे कि जी इंसान के खाने वाली सब्जी नहीं, तो जानवरों के लिए उगाते हैं। हाँ। वो 125 रुपए किलो बिक रहे हैं। आपने शुरू में आलूओं का काम की, आपने बात की थी, उसमें आलू छोटे साइज का जो आलू है ना वो नया आया है, वो लोगों ने उखाड़ लिए हैं अपने वक्त से पहले, वो बाजार में बिक रहे हैं। अब मामला ये रही साहब कि हम भी बड़े उतावली कौम है, हम कौम तो नहीं हजूम है समझ लें। वो जो चीज जरा थोड़ी सी हमें लगती है ना कि जी ये नई आई है और ये थोड़ी सी महंगी है, हम फौरी तौर पर वो खरीदना शुरू कर देते हैं। अब हुकूमत बेचारी क्या करे? हुकूमत किधर किधर आपको रिलीफ दे, मुझे आप ये बताएं। हुकूमत एक्सपोर्ट अगर करती है तो आप फिर हम उस पर तनकीद करते हैं। हुकूमत अगर पेट्रोल
وافر کرنے کے لیے 20 روپے لیٹر بڑھا دیتی ہے تو ہم تب تنقید کرتے ہیں. حکومت جو ہے وہ اس پہ اگر کھانے کا تیل جو ہے اس سے اگر بجلی وہ بنا رہی ہے تو ہم تب اس پہ تنقید کر دیتے ہیں. چونکہ میرے محترم وزیر اعظم نے کہا تھا کہ پام آئل اس لیے مہنگا ہو گیا کہ ہم بجلی بنانے لگ گئے اسے. لیکن رئیس صاحب ساری باتیں اپنی جگہ درست ہیں. ہمیں بھی کچھ حیثیت قوم یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم خود کتنے ذمہ دار ہیں اس مہنگائی کے. بالکل ٹھیک. سیدھی سی بات یہ ہے جی. اور وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا حکومت اور وہ رئیس صاحب ہم ذرا سا اپنے آپ کو بہتر کر لیں. ہمارے پہ کوئی ایسا حکمران مسلط نہیں ہو سکتا جو ہماری بات نہ سنے. ہماری بات نہ سنے. پرائم منسٹر نے آج ایک ٹویٹ فرمایا ہے جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ گزشتہ 20 دنوں کے اندر پاکستان میں چینی کی قیمتوں میں 20 روپے کمی واقع ہوئی ہے. میں نے وہ ٹھیک ہے پرائم منسٹر نے فرمایا تو ٹھیک کہتے ہوں گے. میں خود چونکہ صارف ہوں اور ایز اے صارف میں ابھی کل ہی شاپنگ کر کے آیا ہوں اور انفارچونیٹلی مجھے کہنے کی اجازت دیں کہ میرے وزیر اعظم کو غلط بتایا گیا. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ درست نہیں کہہ رہے لیکن انہیں غلط بتایا ہے کسی نے. 20 روپے کم نہیں ہوئی. اگر آپ چینی کی قیمت 114 سمجھتے ہیں تو یقیناً وہ 104 پہ آ گئی ہے. ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ میں چونکہ پیک شہد لیتا ہوں ذرا مہنگی جگہ سے خرید لایا ہوں گا, ہو سکتا ہے وہ ہو گیا. اس پہ مجھے سجاد مصطفیٰ باجوہ صاحب یاد آ گئے, FIA کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جن کو فارغ کیا عمران خان صاحب نے نوکری سے ایک انتقامی عمل کے ذریعے, جنہوں نے یہ اس وقت پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ بجلی کی جو چینی کی قیمت ہے وہ مارکیٹ کے تمام میکانزم کے تحت کسی بھی طرح سے 70 روپے سے اوپر نہیں ہے. آپ یہ کاروائی ہو لینے دیجئے. یہ اگلے 20 دنوں کے اندر یہ قیمت 70 روپے پہ آ جائے گی لیکن وہ کاروائی نہیں ہونے دی گئی. ان کے خلاف ایکشن لانچ کر دیا گیا, ان کو سسپینڈ کر دیا گیا, پھر ان کو ٹرمینیٹ کر دیا گیا اور چینی کی قیمت 100 روپے پلس پہ بغیر کسی لاجک اور بغیر کسی وجہ کے سسٹین رکھی گئی 110 کے اوپر, تاکہ جو جنہوں نے کمانا ہے وہ پیٹ بھر کے تھبنٹو اپنے پیٹ کے نیچے ڈال سکیں. اور جب انہوں نے لوٹ مار کر لی, اب نیا کرپشن کا سیزن کا آغاز ہو گیا, نئی چینی مارکیٹ میں آ گئی تو اب اس کا کریڈٹ لیا جا رہا. اب تو نیچرلی نیچے آنی تھی نا بھیا قیمت, ٹھیک ہے نا. آپ نے آج امپورٹڈ چینی کی امپورٹ سسپینڈ کر دی ہے. آپ کو پرائم منسٹر صاحب یہ ٹویٹ کرنا مناسب ہی نہیں لگتا. آج خبر چھپی ہوئی ہے اور میں خود چیک کر کے آیا ہوں کہ باہر سے چینی امپورٹ نہیں ہو رہی کیونکہ لوکل چینی مارکیٹ میں آ چکی ہے. تو اس صورت کے اندر کچھ اپنی غذاؤں پہ ذرا غور کریں, اتنا نہ رجائیں اپنے انویسٹرز کو اور اپنے سپانسرز کو, کچھ خدا کا خوف کر لیں. آج کے لیے پروگرام میں اتنا ہی. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.